الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف: هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، رمضان المبارک کا مہینہ جو شروع ہونے والا تھا وہ اب بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہونے کو ہے۔ اب تک یہی ہو رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان آ بھی گیا اور بہت تیزی کے ساتھ اب جانے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، مغفرتیں، اللہ کی طرف سے ہدایت اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں۔ کاش کہ کوئی ان چیزوں کو سمجھنے والا ہو اور رمضان المبارک کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، ہم جیسے ناعاقبت اندیش لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے، جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان میں سے ہر عبادت کی ایک اپنی الگ نرالی شان ہے اور ایک اس کا الگ تشخص ہے، ایک الگ پہچان ہے، اس کی اپنی ایک انفرادی خصوصیت ہے۔ ہر عبادت کی اپنی ایک الگ شان ہے اور اس انفرادیت اور اس امتیاز شان کی وجہ سے وہ عبادت دوسری عبادتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ روزے کی الگ شان ہے،
نماز کی الگ شان ہے، تراویح کی الگ شان ہے۔ اب ایک اور عبادت جو اب آج سے شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، اعتکاف کی عبادت۔ یہ بالکل ایک الگ تھلگ، ایک عجیب انفرادیت رکھتی ہے یہ عبادت۔ اس کا اپنا ایک الگ تشخص ہے، اپنا ایک نرالا اس عبادت کا ایک انداز ہے۔ اور پھر ایک اور عبادت جو انہی آخری 10 دنوں میں، اور اس سے متعلق میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے ابھی خطبے میں، وہ ہے شب قدر۔ اسی لیے ہمیں نہیں معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا ہدایت کے اور رحمت کے، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کسی بزرگ کا ایک قول کتاب میں پڑھا، بڑا دل کو لگا، اگر وہ بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ جو آدمی اس شب قدر کی قدر کر لے گا وہ صاحب قدر ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ جو اس شب قدر کی قدر کر لے گا وہ خود صاحب قدر و منزلت ہو جائے گا۔ اس کی قدر و منزلت کا کیا کہنا۔ یہ ایک ایسی رات ان راتوں میں آنے والی ہے انشاءاللہ، آخری 10 راتوں میں۔ بہرحال ابھی تو مجھے گفتگو 2 معاملات پر آپ سے اس وقت کرنی ہے۔ ایک مسئلہ وہ اعتکاف کا ہے، اور دوسرا مسئلہ شب قدر کا، جتنا وقت ہوا مختصر سی بات انشاءاللہ میں کر لوں گا۔ اعتکاف بڑی نرالی عبادت ہے اور بڑی عجیب عبادت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل، اس کا اجر، اس کا ثواب بھرا پڑا ہے، اور آپ اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ روایات میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی آپ نے اعتکاف فرمایا، اور آخری 10 دنوں کا اعتکاف کا تو آپ کا معمول جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت سے لے کر مرنے دم تک کے آخری 10 دنوں کے رمضان کا آپ ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ جب آپ آئے تو اس وقت سے تا دم وفات آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی موٹی موٹی 3 قسمیں، ایک کہلاتا ہے اعتکاف مسنون، ایک کہلاتا ہے اعتکاف واجب، اور ایک کہلاتا ہے نفلی اعتکاف۔ ان تینوں کو دراصل مختصراً سمجھ لیں۔ مسنون اعتکاف وہ روزے کے ساتھ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر مسنون اعتکاف کا تصور نہیں ہے، روزے کے ساتھ ضروری ہے، اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے اور 10 دن کا ہوتا ہے۔ یہ ساری شرائط ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر روزے کے بغیر آدمی اعتکاف کر رہا ہے تو وہ اعتکاف مسنون نہیں کہلائے گا، یا رمضان کے علاوہ کوئی اعتکاف کر رہا ہے تو وہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ اعتکاف مسنون کے لیے روزہ بھی شرط ہے، رمضان بھی شرط ہے، اور رمضان کے آخری 10 دنوں کا 1 یا 2 دن کا اعتکاف نہیں ہوتا، 10 دن کا مکمل اعتکاف کرنا ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی نظر مانی، منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن کے لیے اعتکاف کروں گا، مجھے نوکری مل گئی تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، میری بیٹی امتحان میں کامیاب ہو گئی تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، میری شادی ہو گئی تو میں 2 مہینے کا خوشی میں اعتکاف کروں گا۔ تو اب اس کے لیے نہ رمضان شرط ہے نہ روزہ شرط ہے، جتنے دن کی نیت کی ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہوگا۔ تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کے لیے نہ کوئی وقت شرط ہے، نہ زمانہ شرط ہے، نہ اس کے لیے روزے دار ہونا شرط ہے،
نہ اس کے لیے کوئی اور شریعت میں شرائط ہے. آپ جب مسجد میں آئیں، ایک نماز کے لیے آئیں، دو نماز کے لیے آئیں، 5 منٹ کے لیے آئیں، 5 گھنٹے کے لیے آئیں، جب آپ مسجد میں اندر داخل ہو تو آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے نفلی اعتکاف کا برابر ثواب ملتا رہے گا. اس کے لیے نہ خیمہ لگانے کی ضرورت ہے، نہ نام چسپاں کرنے کی ضرورت ہے، نہ شناختی کارڈ اور آئی ڈی کارڈ دینے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آئیں، نیت کریں، بس اعتکاف شروع ہے. باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ ختم ہو گیا. اب پھر آ جائیں، پھر نیت کر لیں. دن میں 50 دفعہ آپ آ رہے ہیں، نفلی اعتکاف کی نیت کے ساتھ آئیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی لیے آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو پہلے دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اعتکاف کی نیت کرے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد. اگر عربی میں جملہ یاد ہے تو عربی میں کہہ لے، اور اگر اردو میں کہہ سکتے تو اردو میں کہہ لے. اللہ تعالیٰ ساری زبانوں کو جانتے ہیں. یہ موٹی موٹی میں نے 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دیں. اب اس وقت جو ہے وہ مجھے ذکر کرنا ہے مسنون اعتکاف کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ مسنون اعتکاف والے بھی کچھ لوگ اس میں شاید بیٹھے ہوں، مجھے نہیں معلوم. ان سے تو ڈیٹیل میں اور تفصیل میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج رات بات ہوگی 11:30 بجے انشاءاللہ. لیکن مسنون اعتکاف میں جو حضرات نہیں بیٹھ رہے ان کے لیے یہ باتیں فائدے سے خالی نہیں ہیں. بڑا عظیم ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑی عجیب عبادت ہے. میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ ہر عبادت کی الگ انفرادی ایک شان ہے، تو اعتکاف کی بڑی عجیب شان ہے، بہت نرالی شان ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کسی کے در پر پڑاؤ ڈال دے اور یہ تہیہ کر لے کہ جب تک کہ آپ مجھے نہیں دیں گے میں آپ کے در سے ٹلنے والا نہیں ہوں. تو گویا کہ معتکف یا اللہ تعالیٰ کے در پر پڑاؤ ڈال کر بزبان حال اور بزبان قال یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اب تو میں نے 10 دنوں کے لیے پڑاؤ ڈال دیا ہے آپ کے در پر، جب تک کہ آپ مجھے بخشیں گے نہیں اور میری مغفرت نہیں کریں گے اس وقت تک کہ میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. اور اس کے لیے میں نے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا، کاروبار کو بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اعزہ اقارب کو بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اور اب آ کر میں نے پڑاؤ ڈال دیا آپ کے در پر، اب تو آپ کو بخشنا ہی بخشنا ہے. تو عجیب شان ہے اعتکاف کی. کاش کہ اعتکاف کرنے والا بھی ان چیزوں کو سمجھے. ہم تو سمجھتے ہیں، اعتکاف کرنے والا بھی سمجھے کہ میں کیا کرنا ہے، مجھے میں کہاں بیٹھا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کیا اغراض و مقاصد ہیں. اس پر پھر بات کریں گے انشاءاللہ رات کو اللہ نے چاہا تو. ہمارا تو کام ہے اپنا دماغ کھپانا، بس کسی کی کھوپڑی میں آ جائے تو آ جائے، نہیں آئے نہیں آئے، لیکن ہماری محنت ہمیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا وصول ہو جائے گی، اس کا صلہ ملے گا انشاءاللہ، ضائع نہیں ہے. حدیث شریف میں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرمایا کرتے تھے مسنون اعتکاف، تو حضرات ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، اور ان کو بھی وہ شوق تھا، وہی جذبہ، وہی ولولہ، وہی عبادت کا ذوق جو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. ازواج مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ذوق عطا فرمایا تھا. چنانچہ اس سلسلے میں روایتوں میں بہت ساری باتیں تو اس وقت نہیں ہو سکتی، لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح مرد مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، خواتین کو بھی گھروں میں بیٹھنا چاہیے. مسنون اعتکاف کی نیت کرو. ساری شرائطیں وہی ہیں جو شرائط مردوں کے لیے. پاک ہونا ضروری ہے،
اور گھر میں وہ جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے وہ جگہ اگر مخصوص ہے، کمرہ مخصوص ہے، بس اس کے اندر بستر ڈال دیں. لیکن مسنون اعتکاف کے لیے عورت کے لیے شرط ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی وجہ ممانعت نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، گھر کے نظم و نسق میں کوئی ترتیب آؤٹ نہ ہو رہی ہو، تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو بھی ثواب سے محروم نہ کریں، ان کو بھی موقع دے دیں کہ وہ بھی اس اعتکاف سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں لوٹیں. اور خاتون کے لیے گھر میں کوئی خاتون اگر بیٹھ رہی ہے، ماں بہن بیٹی کوئی بیٹھ رہی ہے، تو شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے، بھئی اعتکاف میں بھی بیٹھ جاؤ اور گھر کا کوئی تھوڑا بہت کام بھی کر سکتی ہو، تلاوت بھی کر سکتی ہو، سب کام کر سکتی ہو. یہ نہیں ہے کہ جی بس اب اس کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، اس میں تو اب جن بابا بیٹھا ہوا ہے، بس اب یہاں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں، اپنی گھر کی مصروفیات کو کم سے کم کر کر زیادہ وقت جو ہے وہ عبادات میں لگائیں. بھائی سبزی وبزی ہے وہ کاٹ لی، پھل ول چاٹ واٹ بنانا ہے، چلو بھائی چاٹ بنا لیں، تھوڑا بہت لوڈ ڈالیں. اب یہ نہ ہو کہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ بڑی بی کو دے دو کہ بھئی آپ بیٹی کس کام کے لیے ہو، چلو گھر کا کام ہی کرو. مقصد اعتکاف کا یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے اپنے آپ کو، مردوں کا بھی مسئلہ یہی ہے، مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے، دنیاوی کام دھندوں سے، اس کی مصروفیات سے کم کر کر زیادہ وقت لگے اللہ تعالیٰ کی طرف. اس لیے کہ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے اور اعتکاف کی جو روح ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے الہا و زاری، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و بکا، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور مناجات. یہ ہے اصل مقصد. تو عورتوں کو بھی گھر میں بیٹھنا چاہیے اگر کوئی ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تاکہ ہماری عورتیں بھی گھر میں اعتکاف کا، مسنون اعتکاف کا یہ ثواب حاصل کر لیں، اور اس کے فائدے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ پورے گھر پر ہوں گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا پورا گھر انشاءاللہ نور سے معطر ہوگا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ. سب کے لیے دعائیں ہوں گی، سب گھر والے حصہ بنیں گے انشاءاللہ اس کا. تو بہرحال حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ حائل کر دیتے ہیں. 3 خندقوں کا فاصلہ حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کی جتنی مسافت ہے یہ ایک خندق کا فاصلہ ہے. کوئی آدمی اگر 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے تو وارے نہارے ہو گئے، اس کا کیا کہنا، اس کی قسمت کا پر کیا رشک کرنا. یہ ایک دن اعتکاف کی فضیلت جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو 2 عبادتوں کا حسین مجموعہ ہے، حسین امتزاج پایا جاتا ہے اس اعتکاف میں. یہ خلوت اور جلوت دونوں کا ایک حسین امتزاج ہے. نہیں سمجھے میرا خیال بات مشکل ہو گئی. اب اردو بھی نہیں سمجھتے نا، اب مجھے انگریزی آتی نہیں ہے. یہ خلوت اور جلوت کا حسین گلدستہ ہے، حسین امتزاج ہے. میری ذرا اردو تھوڑی مشکل ہے، ہارڈ ہے میری اردو، میں کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں سمجھاؤں. اس میں خلوت کی بھی شان پائی جاتی ہے، جلوت کی بھی شان پائی جاتی ہے اعتکاف میں. جلوت کی شان تو اس طریقے سے پائی جاتی ہے، جلوت کا معنی سب کے سامنے، اور خلوت کا معنی تنہائی. خلوت کا معنی تنہائی. جلوت کی شان اس طرح پائی جاتی ہے کہ جب معتکف اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو سارے نمازی مسجد میں آتے ہیں، ہر ایک سے ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے، ہلو ہائے ہوتا ہے، علیک سلیک ہوتی ہے. یہ جلوت ہے. ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت، سب ٹھیک، فضول باتیں نہیں، کام کی باتیں، خیر خیریت، حال احوال، یہ جلوت ہے. سارے لوگ آتے ہیں مسجد میں، ہر آدمی آتا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے.
یہ جلوت کی شان ہے. اور خلوت کی شان کیا ہے؟ کہ رات کا وقت ہے، وہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے، بس درمیان میں کوئی نہیں ہے. وہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے. وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑا رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے مانگ رہا ہے. بس وہ ہے اور اللہ ہے. خلوت اس کو حاصل ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. اس لیے اصل روح جو اعتکاف کی وہ یہ ہے کہ تنہائی میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اب تو ہمارے یہاں یہ ٹرین چل پڑا ہے جی، اب آخری 10 دنوں میں جو ہے نا وہ بیان رات کو ہوگا، کبھی فلاں صاحب آ رہے ہیں، کبھی فلاں صاحب آ رہے ہیں. میرا یہ مزاج نہیں ہے، میں 3 گھنٹہ بول سکتا ہوں الحمدللہ، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بول سکتا. لیکن شریعت اور دین کی روح سمجھنی ہے. کیا ہے مسئلہ؟ بولنا نہیں ہے، مسئلہ بیانات کا نہیں ہے، مسئلہ ان 10 راتوں میں عمل کرنے کا ہے. بیان تو آپ فجر میں بھی سن رہے ہیں، ظہر میں بھی سن رہے ہیں، عصر میں بھی سن رہے ہیں. زیادہ سن کر بھی آدمی سن ہو جاتا ہے. یہ ہم لذت کے لیے سنتے ہیں، مزہ آ رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے عمل کرنے کا ہے. یہ 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں میں اللہ کو راضی کر لوں. ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں اللہ سے وہ لے لوں جو اب تک میں نہ لے سکا، اور جس مقصد کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے. اور اگر وہی سارے کام دھندے اللے تللے چل رہے جو باہر بیٹھ کر ہو رہے تھے تو پھر یاد رکھیے گا کہ معتکف کا جتنا اعتکاف میں عبادات کا ثواب ہے اتنا گناہ کرنے کا اسی کے بقدر وبال بھی ہے. دونوں باتیں میں آپ کو بتا دوں صاف صاف. عام آدمی کا وبال کم ہے، معتکف کا وبال زیادہ ہے. اور یہ معتکف، اس کے تو مزے ہی مزے ہیں، اس کے مزے ہیں. کیسے مزے ہیں؟ کیسے مزے ہیں؟ بہت مزے ہیں. میں آپ کا ذہن پڑھنا چاہ رہا ہوں. معتکف کے بڑے مزے ہیں. بہت ساری عبادتیں وہ ہیں، بہت ساری عبادتیں وہ ہیں جو یہ بیچارہ حالت اعتکاف میں نہیں کر سکتا، لیکن یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ بغیر ان عبادت کے کیے ہوئے مفت میں ثواب عطا فرما رہے ہیں. اور میں نے ابھی جو حدیث خطبے میں پڑھی ہے اس روایت میں اسی کا تذکرہ ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کے بارے میں، وَيَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، وہ گناہوں سے رکتا ہے، وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور وہ نیکی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ ساری عبادتوں کو انجام دے رہا ہے. حالانکہ بہت ساری عبادتیں حالت اعتکاف میں انجام نہیں دے سکتا، کرے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا. بھائی مریض کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، یہ جا سکتا ہے. یہ سنت اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، نہیں جا سکتا. کسی کی مدد کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. کسی کو باہر اچھی بات بتانے کے لیے گشت پر، خصوصی گشت یا عمومی گشت یا اندرونی گشت یا بیرونی گشت نہیں جا سکتا. نماز جنازہ اگر باہر ہو رہی ہے، نماز جنازہ اگر باہر ہو رہی ہے تو معتکف نہیں نکل سکتا نماز جنازہ کا ثواب. قبرستان تدفین کے لیے نہیں جا سکتا. لیکن معتکف کا، عام آدمی کا تو معاملہ یہ کہ اگر ایک عام آدمی اگر عبادتوں میں شریک ہوتا ہے تو اس کو اجر بھی ملے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا. شریک نہیں ہوتا ثواب سے محروم ہے. لیکن معتکف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان عبادات میں شریک نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کے تمام اعمال کا مفت میں ثواب مل رہا ہے. تو مزے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کام کم کرنا ہے، مشقت کم برداشت کرنی ہے، کم اٹھانی ہے، اور اجر زیادہ لینا ہے. اجر زیادہ لینا ہے. تو بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ میں نے سوچا لیکن بس موقع نہیں ملتا. جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل کو پڑھیں، سمجھیں.
اس کا استحضار کریں، اس کا مذاکرہ کریں، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ خیر یہ تو مسنون اعتکاف کی میں بات کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ مسنون اعتکاف میں تو میں بھی نہیں ہوں، بہت سارے لوگ مسنون اعتکاف میں نہیں ہیں۔ ابھی کتنے ہوں گے یہاں؟ ابھی کتنے موجود، کتنے ہوں گے؟ کم ہوں گے، پتہ نہیں کتنے۔ لیکن اس آخری عشرے سے جو حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو حضرات مسنون اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے، اکثریت جو میرے سامنے بیٹھی ہے یہ مسنون اعتکاف میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی محروم نہیں ہیں، فائدہ وہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کہ اپنے دنیاوی مشاغل، اپنا کاروبار، اپنے معاملات، اپنی دنیاوی مصروفیات، اس کو کم سے کم کر کے زیادہ وقت وہ نفلی اعتکاف کے ساتھ مسجد میں گزاریں۔ یہاں مسجد میں گزارنے پر آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں کہ جی آپ نہیں آ سکتے، آپ اپنا کارڈ دکھائیں، کچھ بھی نہیں ایسا۔ کوشش کروں میں جتنا میرا کام مختصر سے مختصر باہر کا ہو سکتا ہے، یا جس کام کو میں مؤخر کر سکتا ہوں رمضان کے بعد اس کو مؤخر کر دیں۔ اور ہر آدمی یہ کوشش کرے، اس بات کا اہتمام کرے کہ زیادہ سے زیادہ میرا وقت دن اور رات کا کہاں گزرے؟ مسجد میں گزرے۔ کس چیز میں؟ عبادت میں گزرے۔ یہ اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اور جب ہم مسجد میں آئیں نفلی اعتکاف کی نیت کریں، جب مسجد میں آئیں نفلی اعتکاف کی نیت کریں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو مسنون اعتکاف میں جو حضرات بیٹھ رہے ہیں تو یہ آدمی بھی انشاءاللہ فائدے سے اور اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ بہت کچھ اس کو بھی ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا وقت کا استعمال درست ہو، وقت کا استعمال درست ہو۔ میں پہلے ابھی آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، اگر معتکف مسجد میں بیٹھ کر کوئی کام ایسا کر رہا ہے جو مسجد کے شان نہیں ہے، یہ جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر سمجھ لے اچھی طرح کہ اس کا وبال بھی پھر اسی کے بقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آخری عشرہ ہے انشاءاللہ جو شروع ہو رہا ہے، اس آخری عشرے میں ایک اور عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات ایسی ہے اور حکم ہے کہ اس رات کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرو؟ طاق راتوں میں تلاش کرو، 5 راتوں میں تلاش کرو، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، معتکف کا مسئلہ یہ ہے، معتکف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر سن لیں بات، میں نے کہا نا معتکف کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ مسئلہ جو ہے محنت کرنی ہے کس کو؟ غیر معتکف کو۔ معتکف کے مزے ہیں، وہ مسجد میں فرض کر لیں کہ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس تاریخ کو ہے۔ اکثر جو علماء کا قول ہے اور محققین نے جو بہت ساری چیزوں سے استدلال کر جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ ہے کہ 27 کو شب قدر ہوتی ہے۔ لیکن پھر آگے اس بارے میں بھی اختلاف ہے، کیا ہر سال 27 کو ہوتی ہے یا کسی سال 27 کو؟ یہ ایک الگ بحث ہے، میں اپنی اس بحث میں نہیں جا رہا۔ کسی بھی رات میں ہو ہمیں نہیں معلوم، بعض اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کچھ علامات علماء نے لکھی ہیں، وہ علامات ایسی ہوتی کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ اس رات کو شب قدر ہے۔ تو معتکف کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اچھا معتکف تو چونکہ اعتکاف میں ہے، مسنون اعتکاف میں دن رات مسجد میں، فرض کریں میں ایک مثال دے رہا ہوں، معتکف
ان 5 طاق راتوں میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، میں مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو حقیقت مت سمجھیے گا جو مصون اعتکاف میں بیٹھے ہیں کہ جی امام صاحب نے کہا تھا کہ چلو اب تو راستہ کھل گیا. میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی معتکف بیمار ہے بیچارہ، یا کوئی اس کو عذر ہے، نہیں جا سکتا، زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، فرض کر لیں کہ 5 راتوں میں وہ خوب ڈٹ کر تراویح کے بعد سو رہا ہے اور تہجد میں اٹھ گیا ہے، یقینی طور پر اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. یہ نہیں پایا، بتائیے نا، پا لیا نہیں پایا؟ پا لیا، اس لیے کہ وہ تو اعتکاف کی حالت میں لیلۃ القدر یقینی طور پر اس کو مل گئی. ہاں ہم جیسے جو لوگ ہیں جو مسنون اعتکاف میں نہیں ہے، ہمیں تو ان 5 راتوں میں محنت کرنی ہے، ہمیں تو ہر 5 راتوں میں سے ہر رات کے بارے میں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو عبادت میں تھکانا ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ شاید 21ویں شب کو شب قدر ہو سکتا ہے کہ 23ویں شب کو ہو سکتا ہے 25ویں کو، ہو سکتا ہے 27، ہو سکتا ہے 29. ہمیں تو محنت کرنی ہے، لیکن معتکف کو وہ محنت نہیں کرنی ہے جو غیر معتکف کو کرنی ہے. پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ اس کو تو شب قدر مل گئی انشاءاللہ، اس نے تو پا لیا. ایک بات یہاں پر ایک اور بات میں ذکر کر دوں. عام طور پر جب یہ شب قدر کی بات آتی ہے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب اس کے لیے جو ہے نا وہ پوری رات جاگنا ضروری ہے، اور جب تک کہ پوری رات نہیں جاگیں گے تو شب قدر کا ثواب بھی نہیں ملے گا، نہ وہ شب قدر کو پانا ہوگا. پوری رات جو ہے وہ کوئی جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. دیکھیں کام تو بہت آسان کام بھی ہے، لیکن میں آسان کام آپ کو نہیں بتا رہا جان بوجھ کر، کہ آسان کام میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ڈھیلے ڈھالے ہو جائیں گے. آسان کام نہیں. اپنی ہمت کے بقدر. اور بعض حضرات نے لکھا کہ خاص طور پر، ویسے نمازوں کے بارے میں تو میں پورے رمضان میں آپ کو بتاتا رہا، سمجھاتا رہا کہ بھئی کوئی نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے بغیر رمضان میں نہ ہو. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، ان کے لیے دل سے دعا ہے. تو یہ جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں مغرب کی نماز، توجہ ہے میری طرف آپ کی، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر لیں. تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کر لیں. جتنا تلاوت کر سکتے ہیں اتنی تلاوت کر لیں. جتنا جا کر عبادت کر سکتے ہیں اتنی جا کر عبادت کر لیں. جب نیند آ جائے سو جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ عشاء کے بعد تراویح کے بعد سے لے کر آپ صبح تک کے جو ہے وہ مسلسل جاگتے رہے. نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، قرآن شریف پر آپ گر رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے سونا نہیں ہے. نہیں، یہ دین کا اور شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جتنا جاگ سکتے جاگے، لیکن وہ جاگنا ہمارا معصیت میں خدا نہ خواستہ نہ ہو. عبادت کر لیں، انفراد عبادت کریں، انفراد عبادت میں مشغول رہیں، اور جب نیند آئے سو جائیں. تہجد میں پھر اٹھ جائیں، پھر روزہ رکھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے چاہے انشاءاللہ شب قدر سے وہ آدمی اس کی برکتوں سے اور اللہ کی مغفرت سے محروم نہیں ہوگا. انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا، مل جائے گا، اس کو حصہ مل جائے گا. تو یہ کام تو آسان ہے نا، یہ بھی مشکل ہے. مغرب کی نماز، عشاء کی، فجر کی، اس کے اندر تراویح بھی ہے. یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، تہجد میں اٹھیں، اور تراویح کے بعد جتنا جا سکتے ہیں 12 بجے تک، 12:30 بجے تک، 1 بجے تک، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کمر سیدھی کر لیں، لیٹ جائیں، پھر تہجد میں اٹھ جائیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، روئیں دھوئیں، اللہ کو منائیں. بس اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ 5 راتوں میں اگر ہم نے اس کا اہتمام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہے انشاءاللہ شب قدر ہمیں مل گئی. 5 اور راتوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور 5 اور راتوں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ آخری، میرے عزیز دوستو، یہ آخری 10 دن، کہتے ہیں کہ پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں
پہلے جو رمضان کے 10 دن ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اور درمیان کے 10 دن دوڑتے ہیں اور آخری 10 دن اڑتے ہیں. پہلے 10 دن چلتے ہیں, آخری 10 دن دوڑتے ہیں اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ اڑتا ہے, پتہ بھی نہیں چلے گا, ابھی شروع ہوا ختم. اور دوسری بات یہ کہ یہ رمضان کا, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری عشرہ اور اعتکاف اور شب قدر یہ ساری چیزیں ہمیں آخری عشرے میں عطا فرمائی ہیں. میرا جہاں تک اپنا ذاتی خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کو میری اس بات سے اختلاف ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 20 دنوں میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اس کی تلافی کا ایک ذری موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو ان 20 دنوں میں ہم سے تقصیرات اور کوتاہیاں ہوئی ہیں. جس طرح کام ہونا چاہیے تھا اس طرح ہم کام نہ کر سکے, جتنا ہمیں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ ہونا چاہیے تھا اتنا ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہ کر سکے, وغیرہ وغیرہ, بہت ساری اس کی ڈیٹیل میں اس میں نہیں جا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن دے دیے کہ چلو ان 10 دنوں کو تو ذرا صحیح طرح گزار لو تاکہ کسی طریقے سے تلافی مافات ہو سکے, کسی طریقے سے تلافی مافات ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کو ہمیں صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے ایک ایک لمحے کی, دن میں جو وقت ہے اس کی بھی حفاظت کریں اور رات کے جو اوقات ہیں ان کی بھی حفاظت کریں. اپنے تمام مشاغل اور تمام کام دھندوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کر ان 10 دنوں کو ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. اللہ نے چاہے انشاءاللہ اس کی برکت سے پوری زندگی ہو سکتا ہے کہ ہماری تبدیل ہو جائے. اور زندگی تبدیل ہونے کے لیے مہینہ نہیں چاہیے, زندگی تبدیل ہونے کے لیے ہفتہ نہیں چاہیے, زندگی بدلنے کے لیے گھنٹے نہیں چاہیے, منٹ اور سیکنڈ بھی کافی ہے. زندگی تبدیل کرنے کے لیے منٹ اور سیکنڈ بھی کافی ہے. بس اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونے کی دیر ہے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا اور کایا پلٹ گئی, کایا پلٹ گئی. اور ایک دو چیزوں کا اہتمام اور کر لیں, ایک دو چیزوں کا اہتمام سب کر لیں, چاہے وہ اعتکاف میں ہو, مصنوعی اعتکاف میں یا نہ ہو. دن میں خاص طور پر جو لوگ دکانوں میں بیچارے مصروف ہوتے ہیں, دفتروں میں انہیں جانا ہوتا ہے, حاضری دینی ہوتی ہے, یا کسی اور کاموں میں مشغول ہیں, تو کم سے کم ان 10 دنوں میں اس بات کا اہتمام کر لیں کہ چلتے پھرتے ہماری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. یہ کام آسان ہے, مشکل ہے, بہت آسان ہے, لیکن صرف ایک چیز چاہیے, کیا؟ توجہ. صرف ایک چیز چاہیے, توجہ. چلتے پھرتے آتے جاتے زبان پر تیسرا کلمہ, استغفار, درود شریف, چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں, کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا ہے, کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا ہے, زبان خالی نہیں رہے. یہ کام تو ہو سکتا ہے نا, یہ مسئلہ ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں. بھائی منہ بند کر کر, مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, دیکھتا رہتا ہوں میں, مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں, ابھی جماعت میں وقت باقی ہے, بیٹھے ہیں منہ بند کر کر بیٹھے ہیں. ارے بابا کچھ کر لو, کوئی زبان کو ہلا لو, کچھ نیکیاں جمع کر لو. یہ نہیں کر سکتے. میں نے کیا کہا, صرف توجہ چاہیے, بس لاپرواہی ہے, بس اس کو دور کر دیں. تو ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دفتر میں, کہیں باہر سودا صرف لینے, تو زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. کوئی نہ کوئی ذکر, کوئی نہ کوئی دعا, کوئی نہ کوئی کلمہ وہ زبان پر جاری رہے, اس کا آدمی کثرت کے ساتھ ورد کرے. اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ 10 دن ہمارے قیمتی بن جائیں گے. اور رات جو ہے وہ عبادات میں گزاریں, مسجد میں گزاریں. گھر میں بھی نفلی عبادت تو بہتر یہی ہے کہ آدمی گھر میں کرے. نفلی عبادت کے بارے میں ضابطہ یہی کہ گھر میں کریں, تنہائی میں ہو. لیکن کہتے ہیں کہ جی تنہائی میں پھر نیند آ جاتی ہے,
آدمی جب وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتا ہے، موبائل ہے اس میں مشغول ہو جاتا ہے. چلو بھائی مسجد میں آپ آ جائیں، مسجد میں عبادت کر لیں. اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی صحیح طریقے سے دل اور جان سے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا، آزادی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور پوری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے، ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے خوب دعائیں کریں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، مایوسی کی کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وقت توجہ کے ساتھ گزارا جائے، غفلت سے باز آیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.